دونوں یتیم بہنیں جنگل میں رہا کرتی تھیں۔ بڑی کا نام چاندی چڑیا اور چھوٹی کا نام نیلی ہوا کرتا تھا۔ دونوں بہنیں اپنے سر پر اپنا گزارا کرتی تھیں اور چاندی اور نیلی بہن دونوں ایک دوسرے کا بہت ہی خیال رکھتی تھیں۔ سب پکشی پرندے بھی ان کو بہت ہی پسند کرتے تھے کیونکہ وہ بہت ہی سمجھدار تھیں۔ ارے چاندی چاندی کہاں چلی میری چھوٹی لاڈلی کیوٹ سی بیٹی؟ میں تو کہتا ہوں کہ کھانا تم آج نہ لینے جاؤ، میں ہی لا دیتا ہوں تمہیں۔ ارے نہیں نہیں کوے بھائی، آپ کا دھنیہ واد، میں خود لے آؤں گی کھانا جا کر۔ ایسے سب پکشی پرندے ان دونوں بہنوں سے بہت ہی پیار کرتے تھے۔ سب پکشی پرندے چاندی اور نیلی چڑیا کی بہت ہی تعریف کرتے تھے کیونکہ دونوں بہت ہی سمجھدار بہنیں تھیں اور بہت ہی نیک دل کی تھیں۔ اور مٹھو راجا بھی ان سے بہت ہی زیادہ پسند تھا کیونکہ وہ بہت ہی سمجھدار چڑیا تھی اور مٹھو راجا بہت ہی سمجھدار بھی تھے۔ اور کوا تو بہت ہی شیطان اور لالچی کوا تھا۔ وہ تو کہتا تھا کہ یہ دونوں کو سب اچھا کہتے ہیں اور مجھے کیوں نہیں کہتے، کیونکہ اس کے کام نہ اچھے تھے اور اس کو کوئی اچھا نہ کہتا تھا۔ وہ دونوں بہنیں بہت ہی سمجھدار اور نیک دل کی چڑیا تھی۔ اور کالو ہمیشہ سوتا۔ ارے او کالو جی اٹھ جاؤ نا، دیکھو ہر ٹائم سوتے ہو، اس لیے جنگل میں بے عزتی کرواتے ہو۔ ارے چپ کر کوی، مجھے سونے دے، میری آنکھوں میں درد ہے۔ تم جو بیٹھ کر میرا سر کھاتی ہو، اور جو نیلی اور چاندی ہے وہ تو سب سے بڑی کھٹکار اور تیز ہے۔ ارے ارے کوے جی اتنا غصہ کاہے کو کرتے ہو؟ اچھا اچھا آپ سو جائے، ویسے میں نے بولا۔ ارے ہاں ہاں کوی، ویسے تم بولتی ہی رہتی ہو ہر روز مجھے سنانے کے لیے، اور تمہارے پاس کام ہی کیا ہے؟ اب جاؤ مجھے سونے دو۔ ارے ہاں ہاں کوے جی غصہ کیوں کرتے ہو؟ میں تو کچھ نہیں کہتی آپ کو، آپ تو ایسے کر رہے ہو۔ ارے ارے چپ کر جا، میرا سر نہ کھا منحوس کہیں کی۔ دونوں کوی اور کوا ایسے آپس میں باتیں کرتے ہیں، اور کوے کا دل تھا کہ مجھے سب اچھا کہیں، پر کوے کے اچھوں والے کام نہ تھے اور چاندی چڑیا اور نیلی چڑیا سمجھدار تھیں۔ ایسے ہی باتیں کرتے کرتے کوے کا دماغ شیطان جو تھا وہ شاطر میں آیا اور کہتا ہے، ارے ارے میری پیاری کوی، میرے تو دماغ میں ایک سندیش آیا ہے، تم بیٹھو میں آتا ہوں۔ پھر کوا ادھر سے چلا جاتا ہے، اور کوا اڑتے اڑتے کہاں جا رہا تھا یہ تو کسی کو نہ پتا تھا کیونکہ کوے کو اڑتے اڑتے دن سے شام ہو گئی۔ ارے باپ رے، میرے تو پنکھ ہی تھک گئے ہیں اتنا اڑ اڑ کے، اور پتہ نہیں کتنا اڑنا پڑے گا، میرے تو کمر میں درد ہو گیا ہے۔ ارے باپ رے کتنی دور ہے۔ پھر آخر کار جس مقصد کی وجہ سے کوا گیا وہ مقصد میں کامیاب ہو گیا اور وہاں تک آخر کار پہنچ ہی گیا۔ ارے آؤ 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 کالو، کیوں آنا ہوا میری طرف؟ ارے باجو چیل جی، کیسی ہیں آپ باجو چیل؟ مجھے آپ سے کام ہے، میں بہت پریشان ہوں، آپ میرا کام کرو گی؟ ارے ارے کالو جی بولو تو، کیا کام ہے؟ آج اتنی دور سے تم سفر کر کے آئے ہو، نہایت مشکل کام ہوگا، اور یہ باجو چیل تو باجو ہے۔ ارے ارے ہاں ہاں باجو چیل۔ ارے ارے کوے بولو پھر کیا کام ہے؟ ارے کوے مجھے تو کچھ ضروری کام لگتا ہے، اس لیے تم اتنی دور سے میری طرف آئے ہو، سب خیریت ہے نا؟ ارے ارے باجو چیل، وہ نیلی چڑیا اور چاندی چڑیا بہت ہی تیز بنتی پھرتی ہیں اور مجھے سب کے سامنے بے عزتی کرتی ہیں، ان کا کچھ کرنا پڑے گا۔ ارے باجو چیل کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ باجو چیل ایسے ہی باجو کہلاتی ہے؟ ارے ہاں ہاں میری پیاری باجو چیل۔
ارے ہاں ہاں کوے، میں تمہارا کام ضرور کروں گی۔ باجو چیل کوے کی بات مان لیتی ہے اور کوا باجو چیل کو اپنے جنگل لے آتا ہے۔ پھر آخر کار کیا ہوا، نیلی چڑیا کو وہ چیل لے گئی۔ ارے پکشیوں، وہ نیلی چڑیا کو چیل لے گئی ہے۔ اور چڑیا، پتا نہیں وہ چیل کہاں سے آ گئی جو ہماری نیلی کو لے گئی، اب کیا ہوگا؟ چڑیا لاڈو تم ہی کچھ کرو۔ ارے ارے کوے بھائی، ہم کیا کر سکتے ہیں اس چیل کے سامنے؟ وہ چیل بہت ہی خطرناک چیل اور ظالم ہے، اب آپ ہی کچھ کرو۔ ارے چڑیا، ہم کیا کر سکتے ہیں اس چیل کے سامنے؟ پھر ایسے ہی سارے پکشی پرندے بہت ہی دکھی ہوتے ہیں کہ کیونکہ وہ کچھ نہ کر سکتے تھے، باجو چیل بہت ہی ظالم اور خطرناک تھے اور کوا تو اس سے بھی شاطر نکلا۔ اور پھر لاڈو چڑیا وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اور پھر لاڈو چڑیا کافی سمجھدار تھی، وہ سمجھدار الوؤں کے پاس جاتی ہے جو جنگل میں بہت ہی زیادہ طاقتور بھی تھے اور بہت ہی زیادہ بدھیمان بھی تھے، اور الو چڑیا سے کہتا ہے، ارے آؤ آؤ لاڈو۔ ارے الو بھائی، کیسے ہیں آپ؟ کیا بتاؤں کہ وہ نیلی چڑیا کو ظالم چیل باجو لے گئی۔ ارے ارے چڑیا، وہ کیسے لے گئی ہے اور کیسے ہوا؟ ارے کیا بتاؤں الو بھائی، کسی کو کچھ نہیں پتا۔ ارے ارے لاڈو، جنگل میں تو سارے پکشی رہتے ہیں، کسی کو تو پتا ہوگا۔ ارے نہیں نہیں الو بھائی، کسی کو کچھ پتا نہیں اور نہ کوئی مدد کرنے کو تیار ہے۔ ارے ارے، ہم اس کی ضرور مدد کریں گے، وہ ہمارے جنگل کی بچیاں ہیں اور یتیم ہیں، اور ہم ان کو ضرور اس باجو سے چھٹوائیں گے۔ پھر ایسے لاڈو اور الو دوسرے الو کے پاس جاتے ہیں اور اس کو بھی ساری کہانی بتا دیتے ہیں کہ کیا ہوا اس نیلی چڑیا کے پاس، کیسے وہ باجو چیل اس معصوم چڑیا نیلی کو لے گئی۔ ایسے ہی وہ آپس میں تینوں مشورہ اور صلاح کر لیتے ہیں اور پھر صبح ہو جاتی ہے، وہ باجو چیل کی طرف جانے کو تیار ہوتے ہیں اور ایک درخت کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں۔ ارے ارے لاڈو، رکو میں دیکھتا ہوں۔ پھر پہاڑ سے پیچھے سے الو دیکھتا ہے کہ نیلی چڑیا کو تو اس نے پیروں میں جکڑا ہوا ہے اس کے بچے نے، اور اس کو مزے سے اس کا شکار کرنا سکھا رہے ہیں۔ اور پھر الو واپس آ کے لاڈو کو ساری کہانی اور دوسری الی کو بتاتا ہے، اور وہ لاڈو اور الی چونک جاتے ہیں اس کی کہانی منت گڑت سن کر، کیونکہ وہ بھی معصوم بچی تھی نیلی، اور یہ شکاری چیلیں بہت ہی ظالم تھی۔ اور پھر یہ تینوں آ کر ایک پہاڑ کے پیچھے چھپ جاتے ہیں اور ان کا تمام ماورا دیکھتے ہیں کہ اس معصوم نیلی کو کیسے اچھلا اچھلا کر پھینک رہے ہیں۔ ارے ارے پاپا، مجھے ایک اور بچہ لا دو۔ ارے ارے کیا کرتے ہو چھوٹو، تم اس سے ہی کھیلو اور اس سے شکار کرنا سیکھو، پھر تمہیں اور لا کے دیں گے تمہارے ابو جی۔ اب اس کو ہی اپنے ان پنجوں ظالموں سے مار ڈالو۔ ارے ارے کتنے ہی ظالم ہیں یہ، تو ان کو ذرا بھی دیا نہیں آ رہی۔ یہ سب کچھ یہ پکشی پرندے دیکھ رہے تھے اور ان چیلوں کو ذرا بھی دیا نہیں آ رہی تھی اس معصوم نیلی چڑیا پر، کیونکہ انہوں نے تو اس کو ایک کھلونا سمجھا تھا اور اس کے ساتھ کھیل رہے تھے، اور یہ پیچھے سے سب پکشی تینوں دیکھ رہے تھے ان کے کارنامے۔ ارے اور راجو چیل، رک جا، خبردار اس چڑیا کو ہاتھ لگایا، مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ارے ارے آیا تو بڑا الو، تو ایک اور ہم تین کیسے مقابلہ کرے گا ہمارا ظالم اور دشت چیلوں کا؟ ہے۔ ارے ارے ظالم چیل، تمہیں آج میں نہیں چھوڑوں گا۔ ہے۔ اچھا اچھا، تم آ تو صحیح۔
چیل الو کے اوپر جبٹتی ہے اور الو وہاں سے اڑ جاتا ہے۔ کیونکہ چیلیں 3 تھی اور وہ بیچارہ اکیلا تھا، وہ پھر پہاڑی کے پیچھے آ کر چھپ جاتے ہیں۔ اور پھر لاڈو ایک بڑا سا پتھر اٹھا کر چیل کے سر پر مارتی ہے، جس کی وجہ سے چیل زمین پر گر کر زخمی اور خونو خون ہو جاتی ہے اور چیل کی وہیں پر موت ہو جاتی ہے اور وہ دونوں باپ بیٹا وہاں سے اڑ جاتے ہیں۔ ایسے لاڈو چڑیا نے اور ان الوؤں نے مل کر اس نیلی کی جان بچا لی۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ اگر ہم کسی کی مدد کریں گے تو ہماری مدد بھی ضرور ہی کوئی کرے گا۔ ایسے لاڈو نے جیسے اس اناتھ بچی کی جان بچائی اور الوؤں نے مل کر ان کا احسان وہ اناتھ بچی کبھی نہیں بھولے گی اور ان کو بہت ہی زیادہ دعائیں دے گی اور کوے کا تو حشر بہت ہی برا ہوگا۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ سٹوری پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک اور شیئر کرنا نہ بھولنا۔